حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بآواز بلند اور صلوات۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا، وہ محمد اس کی آل پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، کیونکہ جو درود ہے گناہوں کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ برائے تجلیل امام زمانہ بلند اور صلوات۔ ان الدین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ہے دین اسلام۔ اور ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا، کتنے عرصے بعد فرمایا؟ 40 سال کے بعد۔ نبی پہلے تھا، النبی و نبیان ان کان صبیان، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور الامام و امامن، امام امام ہوتا ہے ان کان صبیان، اگر بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور مولا علی نے رسول خدا کے ہاتھوں پہ آ کے کیا کہا تھا؟ کیا سناؤں یا رسول اللہ؟ توراۃ سناؤ، انجیل سناؤ، کہ قرآن سناؤ؟ قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا نور سب سے پہلے ان کا نور تھا۔ توجہ، ان کا نور آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے محمد کا نور تھا۔ اللہ نے اس نور کو حکم دیا شک ہو جا، وہ شک ہو گیا ہے، کسی سے کہا تو محمد ہو جا، دوسرے سے کہا تو علی ہو جا، وہ محمد ہو گیا، علی ہو گیا۔ اور فرشتوں نے انہی کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنی شروع کی ہے۔ پینتن پاک کیا نور سب سے پہلے تھا، آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے ان کا نور تھا، پینتن پاک کا نور تھا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، پہلے کردار پیش کیا۔ کردار، اللہ نے کہا اپنا کردار پیش کر، کردار پیش کیا کہ لب تمام لوگ مان لے گئے کہ یہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا اب اپنی توحید کا اعلان کر۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کرایا مکہ میں۔ 13 سال جو زندگی ہے اس میں اپنی توحید کا اعلان کروایا۔ اعلان کیسے کروایا؟ کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اور کس نے کروایا اعلان؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خرچہ کر کے، گھر سے خرچہ کر کے اعلان توحید کرا رہے ہیں۔ ابھی درسم ہے نا، نیاز بعد میں ہوتی ہے مجلس کے بعد۔ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو پہلے لنگر کھلایا، پھر کہا میرے بھتیجے کی بات سنو۔ پہلے لنگر کھلا کر پھر جو ہے کہا میرے بھتیجے کی بات سنو۔ پہلے دن جو ہے لنگر کھا کے لوگ چلے گئے۔ ابو طالب کہتا رہا کہ میرے بھتیجے کی بات سن کے جانا، لیکن لنگر کھا کے چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن میں بھی یہی ہوا، لنگر کھا لیا، ابو طالب بلاتے رہے، چلے گئے۔ اور جب تیسرا دن ہوا، ابو طالب نے تلوار ہاتھ میں رکھی، کہا لنگر کھاؤ، سیر ہو گئے، اب جو اٹھے گا اس کا سر قلم کر دوں گا میں۔ میرے بھتیجے کی بات سن کے جانا ہے۔ اب توحید کا اعلان کرا رہے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام توحید کا اعلان کرا رہے ہیں۔ اور نبی نے مکہ میں کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو سب لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ نہیں پڑھایا مکی زندگی میں رسول کی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھا۔ وہ تو کو چھوڑ دو، یہ خدا نہیں ہے، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے، کوئی نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ اور نبی نے فرمایا
من قال لا الہ الا اللہ فدخل فی الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کب تک ہے؟ مکی زندگی میں جو رسول کی ہجرت سے پہلے مر گیا وہ جنتی ہے، صرف اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور ہم سے اعتراض یہ ہوتا رہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کلمہ رسول کا تو مدنی زندگی میں ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ تو مدنی زندگی میں آ رہا ہے، اور مکہ میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھایا، جو پڑھایا ہے اعلان کروایا ہے تو یہ ابو طالب نے تو کرایا ہے۔ اور کہا کیا، اور نکاح میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد اللہ کی کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں، حمد اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے پیدا کیا۔ یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور جنگی خندق کیوں کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام کو؟ کیونکہ علی سے دشمنی ہے، علی کا باپ جو ہے اس لیے کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ علی کا والد ہے، اس لیے والد میں تھوڑا سا نقص ہو بندہ نام لیتا، لیکن مولا علی ابن ابی طالب ہر جب نے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ جب عمر ابن عبد الود جنگ خندق میں وار نہیں کر رہا تھا، مولا نے کہا وار کر، میں پہلا وار نہیں کرتا، پہل نہیں کرتا، پہلے تو وار کر۔ اس نے کہا تو میرے دوست کا بیٹا ہے، تو مولا نے فرمایا لا وطأ بین الکفر والایمان، صاحب کفر اور صاحب ایمان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ صاحب ایمان اور صاحب کفر کی دوستی نہیں ہو سکتی، مولا علی کہہ رہے ہیں، بڑے مجمع میں کہہ رہے ہیں۔ اور جو مکی زندگی میں مر گیا وہ جنتی ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اور جب رسول نے ہجرت کی، اللہ نے کہا اپنی نبوت کا بھی اپنا اعلان بھی کر، اپنا کلمہ ہی پڑھا۔ پھر رسول نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل فی الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ کب تک ہے؟ توجہ، کب تک وہ جنتی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ آخری حج پڑھ کے جب رسول آ رہے تھے 10 ہجری 18 ذی الحج تک، ولایت کا جب اعلان ہوا اس سے پہلے ولایت کے اعلان سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنتی ہے۔ لیکن جب ولایت کا اعلان ہو گیا من منت مولا فاز علی مولا، یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا وہ جنتی ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور علی ولی اللہ ولایت کا اعلان کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور ولایت کا اعلان، ولایت ایک نعمت ہے، اللہ نے، امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، نعمت۔ ولایت علی ابن ابی طالب نعمت ہے۔ اس دن میں نے جملہ کہا، بھی نئے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جملہ عرض کر دوں، ہم جو جنازہ پڑھاتے ہیں چوتھی تکبیر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ، میرے اللہ ہم اس کا کچھ نہیں جانتے۔ مولوی کہتا ہے پیچھے حکم ہے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی کہے اللہم انا لا نعلم منہ، میرے اللہ اس کا کچھ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، لیکن اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا نا، ہمارے نبی نے نہیں کہا یا امام نے نہیں کرا مولوی ٹیب جو بندہ اس پہ پڑھنا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ آیت اللہ پہ یہی چوتھی تکبیر پڑھنی ہے، باقی میں نہیں پڑھنی۔ مولا نے فرمایا سب میں پڑھنی ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ، میرے اللہ میں اس کا کچھ نہیں جانتے، الا خیرا، مگر اس کی ایک اچھا جانتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب پہ قائم و دائم تھا۔ تمہارا نعرہ بتا رہا ہے آپ تھوڑے قائم و دائم ہیں، باقی نظر نہیں آ رہے۔ دونوں ہاتھوں کو یا علی یا علی
اصل ہے ولایت. ایت اللہ مستمد نے القطرہ میں لکھا ایک بندہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا. ہمارے تو امام وہ ہے جب امام کا نام آتا ہے ہم درود پڑھتے ہیں. جو درود پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ہم امام کا نام لیتے ہیں, آپ درود پڑھتے ہیں, آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک بندہ آیا. یہ اعمال جو ہے نا اس کا حساب لینا ہے. اعمال کا حساب آپ نے دینا ہے, وہ تو لازمی ہے. واجبات جتنے ہیں نماز روزہ حج اپنے اس کا حساب دینا ہے. لیکن ولایت علی ابن ابی طالب اگر ہے تو حساب ہوگا تمہارا. اگر نہیں ہے دل میں تو حساب ہی نہیں ہوگا. بغیر حساب کے پار لگے ویسو پار بغیر حساب کے حساب و کتاب آپ کا ہوگا. ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور اس نے سادہ امام کے پاس ایک بندہ آیا. کہتے ہیں مولا آپ کا ماننے والا کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے, روزہ اتنا نہیں رکھتا, کوئی گناہ کرتا ہے, غیبت کرتا رہتا ہے, ہم اس سے بیزاری اختیار کر لیں, اس سے بیزاری اختیار کر لیں, دوری اختیار کر لیں. سادہ امام فرماتے ہیں توجہ ایت اللہ مستمد نے القطرہ نے لکھا ہے, جو بھی بات کروں گا حوالے سے کروں گا, اس سے بیزاری اختیار کریں جو گناہ کرتا ہے آپ کا ماننے والا. مولا فرمایا اس کی اچھائی سے بیزاری اختیار نہ کرو, اس کی اچھائی سے بیزاری اختیار نہ کرو. وہ توجہ میں کہتے ہیں مولا اچھائی کیا ہے؟ برے کام کرتا ہے, کوئی نیک کام کرتا نہیں ہے, اچھائی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کے دل میں ہماری ملا جو ہے یہ اچھائی ہے. مولا نے فرمایا, وہ کہتا ہے مولا ہم اس کو فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں؟ فاسق فاجر, فاسق بھی گناہ گار ہوتا ہے, فاجر بھی گناہ گار ہوتا ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرے, فاجر جو علانیہ گناہ کرتا ہے, علانیہ کرتا ہے, اس کو فاجر کہتے ہیں. ہم اس کو فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہو. آپ اس کو بد کردار شخص کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو بد کردار شخص کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا دل مومن ہے کہ اس کے دل میں ہماری ولا ہے. نعرہ حیدری. عورتیں ایسی ہوتی ہیں شور مچاتی رہتی ہیں, آپ کو تجربہ تو ہے, گھروں میں بھی مچاتی ہیں, ادھر تو مچاتی رہیں گی. تو جو میری طرف رہے آپ کی تو اعلان غدیر تک جو ہے, اس سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ جنتی ہے. اعلان غدیر کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب ہوگی. اور کس وقت ہوا اعلان؟ جب نبی آخری حج پڑھ کے آ رہے تھے. کس مقام پہ پہنچے؟ غدیر کے مقام پہ, جہاں راستے پھٹتے تھے. یہ مصر چلے جاتے تھے, وہ عراق چلے جاتے تھے, وہ شام چلے جاتے تھے, وہ یمن چلے جاتے تھے. اس سے پہلے اعلان ہو گیا, جبریل آیت لے کے آیا, سورۃ مائدہ کی 67 نمبر آیت لے کے آیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, بلغ ما, ابلاغ کر دے, بتا دے, سنا دے, انزل الیک من ربک, جو کچھ نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے وہ لوگوں کو بتا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, میرا حبیب اگر تو نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَا, تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, تم نے میری نبوت کا کوئی کام نہیں کیا, تم نے میری شریعت کا کوئی کام نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, میرا حبیب ڈر نہیں. جو حاجی ہے نا اس میں شریر ہے, اللہ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا. اعلان کر دے, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. کافر کون تھے؟ سارے حاجی تھے, لیکن فتح مکہ کے بعد والے مسلمان تھے جنہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا اور دل ان کا کفر میں تھا. رسول کے سورۃ منافقون آپ دیکھیں, پوری سورۃ نازل ہوئی ہے منافقین کے لیے. تو یہاں پر ایک رسول آیا ہے, آیا الرسول. جب رسول خاص ہے تو وہ پیغام بھی خاص ہے, جب پیغام خاص ہے وہ لوگ بھی خاص ہے جن کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ
محفوظ رکھ رہا ہے اپنے نبی کو، وہ قوم الکافرین ہے، قوم المؤمنین نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے کے سارے حاجی، جہاں سارے کے سارے نمازی، جہاں سارے کے سارے صحابی رسول کے ساتھ، اور قرآن کہہ رہا ہے قوم الکافرین، اس سے پتہ چلا مولا شفاء کاملہ عجل عطا فرمائے، اس سے پتہ چلا حاجیوں کے روم میں، نمازیوں کے روم میں، صحابیوں کے روم میں کچھ نبی کے دوست تھے اور کچھ نبی کے دشمن تھے۔ اور یا ایھا الرسول، اس بات میں ایک تحکم ہے، دھمکی ہے۔ حالانکہ ذات خدا نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو اس طرح نہیں پکارا، اگر پکارا تو نبی کی ہر ادا سے پکارا، اگر زلفیں پسند آئیں تو واللیل کہہ کے پکارا، اگر چادر پسند آئی تو یا المدثر کہہ کے پکارا، اگر کالی کملی پسند آئی تو یا المزمل کہہ کے پکارا، اگر طہارت پسند آئی تو طہا کہہ کے پکارا، اگر سخاوت پسند آئی تو کریم کہہ کے پکارا، اگر اخلاق پسند آیا تو انک علی خلق عظیم کہہ کے پکارا، اگر تمام انبیاء کی سرداری پسند آئی تو یاسین کہہ کے پکارا، صدر المرسلین کہہ کے پکارا، اگر تمام امت کی مغفرت پسند آئی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کے پکارا، شفیع المذنبین کہہ کے پکارا ہے۔ نعرہ حیدری، جب رسول کا نام ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ وہ کون سا ایسا پیغام ہے جس کو نبی نہ پہنچائے؟ نبی کی نبوت نہیں رہتی۔ کیا نماز ہے؟ نماز تو کچھ آ چکے ہیں پہلے، اس لیے اللہ نے کہا یہ کام نہ کیا تم نے میرا کوئی کام نہیں کیا، یعنی تم نے نماز بھی نہیں پہنچائی، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تمہاری نماز نکاح نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں پہنچائی، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ پہنچائی تو کیا نماز تھی؟ روزہ تھا؟ حج تھا؟ نہیں، اگر کہیں نماز ہے تو نماز کا ذکر قرآن مجید میں پہلے جو ہے 42 مرتبہ آ چکا تھا۔ اگر آپ کہیں زکوٰۃ ہے، میرے سنی شیعہ بھائی مولا سلامت رکھے، اگر آپ کہیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم تھا تو زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 44 مرتبہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کہیں روزہ ہے، روزے کا ذکر قرآن مجید میں 10 بار آ چکا ہے۔ اگر آپ کہیں خمس ہے، خمس کا ذکر قرآن مجید میں 6 بار آ چکا ہے۔ اگر آپ کہیں عدل ہے تو عدل کا ذکر قرآن مجید میں 16 مرتبہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کہیں نبوت ہے، نبوت کا ذکر قرآن مجید میں 45 مرتبہ آ چکا ہے۔ اگر آپ کہیں قیامت ہے تو قیامت کا ذکر قرآن مجید میں 157 مرتبہ آ چکا ہے۔ حالانکہ اسی دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں تو ہمارے نبی نے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمارے نبی نے یہ پیغام کس وقت پہنچایا، کس سال پہنچایا، تو سنو 10 ہجری، جا کے جملہ سننا، 10 ہجری 18 ذی الحج بمقام خم غدیر جمع غفیر، تازہ تازہ حاجیوں کے ہجوم میں، حی علی آخر العمل کی دھوم میں، ہر خادم و مخدوم میں، جب کہ عرب کا ریگستان چٹیل میدان بغیر صاحبان زیر آسمان، حکم و رب رحمان جاؤ جبرائیل پروان، رکو محمد الان سنا دو ہمارا پیغام، کیا کرو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان۔ مولا سلامت رکھے، آپ بار دیکھیں بار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ کرو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان۔ پھر میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کس وقت پہنچایا؟ 10 ہجری 18 ذی الحج بمقام خم غدیر جمع غفیر،
تازہ تازہ حاجیوں کے ہجوم میں، حیالا خیر مال کی دھوم میں، ہر خادم و مخدوم میں، جب گیرہ کا ریگستان، چٹیل میدان، بغیر سیبان، زیر آسمان، حکم و رب رحمان، جو جبرائیل پروان، رکم محمد الان، سنا دو ہمارا پیغام، کرو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان، جس میں ہر بوڑھا و جوان، کوئی خوش کوئی پریشان، آپ جیسا کوئی خوش کوئی پریشان، میں کہتا ہوں اس گرمی کی شدت میں، اس دھوپ کی حدت میں، اس اعلان کی جدت میں، اس وقت خوشی کو انتہا نہ رہی ہوگی جبکہ کوئی نبی کے دل میں اترا اور کوئی نبی کے دل سے اترا۔ کوئی نبی کے دل سے اترا اور نبی اعلان فرماتے ہیں، سلیمان جی سردار دو جہان، بلند مقام پر کھڑے ہو کر حیا لا خیر العمل کی صدا بلند کرو، حیا لا خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف۔ ولایت علی ابن ابی طالب اچھا عمل ہے جس کے دل میں ہے۔ تمام لوگ حیا لا خیر العمل صدا بلند ہوئی، جو آگے نکل چکے تھے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا جائے، جو دائمہ ہیں ان کو سامنے کھڑا کیا جائے۔ اب جو ہے نبی نے کہا پلانوں کا ممبر اتارو، پلان اتارو، اونٹوں سے پلان۔ پلان ایک ایسی سواری پہ ایک چیز ہوتی ہے، پلان اس کے بغیر انسان اونٹ پہ سفر نہیں کر سکتا۔ پلانوں کو اتارا جائے، پلان اتارے گئے، پلانوں کا ممبر بنایا گیا، توجہ، پلانوں کا ممبر بنایا گیا جس کے 3 زینے بنائے، پہلا زینہ، دوسرا، تیسرا۔ اور نبی نے گرمی اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنے آبائیں جو تھی وہ پاؤں پہ لپیٹی ہوئی تھی، گرمی کی شدت۔ میں کہوں گا میرے یا رسول اللہ آپ نے اعلان غدیر کرنا ہے، اتنی تکلیف دے رہے ہیں حاجیوں کو، آپ ایک اونٹ کو بٹھا کے اس پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے۔ اللہ کا شہباز خاموش ہو جا، میں نے اعلان غدیر کرنا ہے، اعلان جمل تھوڑے کرنا ہے، اعلان حیدری۔ پلانوں کا ممبر بنا، 3 زینے ہوئے، نبی نے پہلا قدم پہلے پہ رکھا، پھر دوسرا قدم دوسرے پہ رکھا، پھر تیسرا قدم تیسرے پہ رکھا۔ نبی نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ کہا، لوگ دیکھنے لگ گئے یا رسول اللہ اعلان کون سا کرنا ہے، اور نگاہ رسالت ڈھونڈ رہی تھی، ایک منبع نور ملے جس سے نگاہ رسالت ٹکرائے۔ ایک جگہ پہ مولا علی گردن جھکا کے کھڑے تھے، اشارہ کیا یا علی الیہ الیہ، یا علی آئے، پہلا قدم پہلے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا۔ نہ مولا علی پلانوں کے ممبر پہ جلوہ فکر ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا یا ایھا الناس، سنو اے پیغام، علی کا بازو پکڑ کر بلند کر کے فرمایا ان اللہ مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور نبی نے اعلان کیا، اعلان غدیر، اور پھر پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ اتنا اہم اعلان تھا جو اللہ کہہ رہے تو نے میری اگر یہ کام نہ کیا، نبوت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ نے ممبر سونے کا جواہرات کا منگا سکتے تھے، پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ پلانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ پلان کے بغیر سواری کہیں جا نہیں سکتی، اونٹ کہیں نہیں جا سکتا، سواری کہیں جا نہیں سکتی۔ میں جب ایران میں پڑھتا تھا، شب جمعہ تھی تو طالب علم تھے، میں نے کہا حدیث عیسیٰ اور دعائے کو بیل سن کے مدرسے میں چلتے ہیں، صبح درس نہیں ہوگا، میں نے کہا میں نہیں جلدی، ہم نے کہیں اور جانا ہے۔ میں نے آیا ان کو لے کے جہاں جوتے رکھتے ہیں تو وہاں میں نے اکٹھے لیا، انہوں نے کہا جو جا بھی گزارا کہ باہم، میں نے کہا باہم پہ گزارا، کٹھے رکھ دیے کھانے میں، ایک ٹوکر مجھے دے دیا، اور میں نے دعائے نماز پڑھی، دعائے نویل پڑھی، مسجد بالا سر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میری ارد گرد گھوم لگ گئے۔ میں نے کہا تمہیں جلدی تھی، جاتے کیوں نہیں؟ ہم کیسے جائیں؟ ٹوکن آپ کے پاس ہے، جوتے ہمارے آپ کے پاس ہیں، ہم کیسے جائیں؟ نبی فرش شناس تھے، وہ جان
वहीं रखा, मेरे अली भाई को मुबारकें दो, क्या दो, मुबारक दो। 3 दिन रखा। मेरे सुनिश्चित भाइयों, अगर उसी वक्त चल पड़ते दुश्मन के सारे, बताते नहीं भी मौला ने क्या ऐलान किया। 3 दिन रखा, सब ने कहा बखर बखर लगा यमुना भी तालिब, तुझे मुबारक हो, आज तू हमारा भी मौला है, हमारी औरतों का है। बाद में मुकर गए थे, उस वक्त तो कहा रहे थे रसूल के सामने। तो 3 दिन रखा। क्यों रखा? नबी मिजाज शिनास थे, ये आगे ना बताते थे। 3 दिन रखा। क्यों रखा? कि उस वक्त जो है ऊँटों का सफर है, कोई हाजी आ रहा हो, मिसाल देता हूँ, आज उसकी फ्लाइट हो, लेट हो जाए, हम फोन करने शुरू कर देते हैं, खैर तो है यार, खैर तो है, देर लगा दी। तो ऊँटों का सफर था, अभी तो मौसमी हालात खराब सकते हैं, फ्लाइट लेट भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। ऊँटों का सफर मुख्तस था। जहाँ तीसरे दिन लोगों ने पहुंचना था, वहां छठे दिन पहुंच रहे हैं। जहाँ छठे दिन पहुंचना था, 9वें दिन पहुंच रहे हैं। जहाँ 9वें दिन पहुंचना, 12वें दिन, 3 दिन लेट पहुंच रहे हैं। जब एक दिन ऊपर हुआ, जो जिनके हाजी थे अपने शहर से बाहर उनके इंतजार में खड़े हो गए। शाम तक देखते रहते, नहीं आए, फिर घर चले जाते। दूसरा दिन आते, फिर देखते रहते, फिर घर चले जाते। 3 दिन के बाद जब हाजी नजर आए, बता किसी को काम के लिए भेजता है ना, वो लेट कर दे तो हम काम नहीं पूछते, हम कहते हैं खैर तो थी यार, इतनी देर लगा दी है। तो जब उन्होंने 3 दिन के बाद हाजियों को देखा, मुबारक देने भूल गए। पूछा क्या हो गया था? खैर तो थी। तो सबको कहना पड़ा, जो मुनाफिक थे उनको भी कहना पड़ा। नबी पाक ने पैलानों का मिंबर बनाकर अपने बाद अपने भाई अली इब्न अबी तालिब को मौला बना के जा रहे हैं। ये ऐलान किया। जब मौला मदीने आए तो हारिस बिन नुमान फहरी, 2 हारिस गुजरे हैं। एक हारिस को जो अल्लाह का दुश्मन था, जंगे खैबर में उसको अली ने मारा। तवज्जो, 2 हारिस गुजरे। एक हारिस जो खैबर में था, उसको मौला अली इब्न अबी तालिब ने मारा। और जो हारिस गदीर का मुनकिर था, उसको अल्लाह ने मारा है। गदीर का मुनकिर जो था, उसको किसने मारा है? अल्लाह ने मारा है। तो अल्लाह ने कहा मेरा अली, तू मेरे दुश्मन मारता है, मैं तेरे दुश्मन मारता हूं। मुआहदा हो गया। अब जहां भी अली तलवार उठाएगा, वो अल्लाह के दुश्मन मारने के लिए तलवार उठाएगा, अल्लाह के हक में तलवार उठाएगा। और हारिस बिन नुमान फहरी आया रसूल के पास। उसकी सियासत देखना, वो कहता है आपने हमें कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ ली। आपने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। आपने कहा हज करो, हमने हज किया। आपने कहा जिहाद करो, हमने जिहाद किया। ये आखिर में अपने भाई को हमारे ऊपर मुसल्लत करके जा रहे हो, ये अपनी तरफ से कर रहे हो। अगर अपनी तरफ से किया है तो मैं मानता हूं, फिर तेरा वो कजन भी है, दामाद भी है, किसको देना था? सियासत देखो उसकी। नबी ने फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, मेरी जबान उस वक्त तक कुछ नहीं कहती जब तक अल्लाह की तरफ से वही ना हो। मैंने अल्लाह की तरफ से कहा, उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से मुझ पे अजाब नाज़िल कर। अजाब वो नाज़िल हुआ जो अबरहा पे अल्लाह ने काबा को जो गिराने आए थे, पत्थर फेंके थे हाथियों पे, और जो मलूदे काबा की विलायत को नहीं मारा था, उसमें भी पत्थर आया और फिन्नार हो गया। जिस भी नबी ने, मेरे सुनिश्चित भाई तो जो सुनना, जिस भी नबी ने अजाब मांगा है उम्मत पे, तो उस वक्त अल्लाह ने कहा मेरा रसूल तुम इनके दरमियान से चले जाओ, क्योंकि तू रहमत है, तुम रहमत हो। रहमत के हाथ में हुए मैं अजाब नाज़िल नहीं कर सकता, अपने शहर से बाहर चले जाओ, इन पे अजाब नाज़िल करूंगा। हमारा नबी तो रहमत नहीं था, बल्कि रहमतुल आलमीन था, और पैगंबर के साथ वो खड़ा था, उस पे अजाब नाज़िल हो गया। मैंने कहा मेरे अल्लाह, जो पैगंबर के साथ खड़ा था, रहमतुल आलमीन के साथ खड़ा था, उस पे अजाब नाज़िल कर दिया। वजह क्या थी? अल्लाह ने कहा शबाब, जो अली का दुश्मन होगा, चाहे नबी के साथ भी होगा, उस पे अजाब नाज़िल हो के रहेगा। बस गदीर आप सुनने, बस आखिरी जुमला कह रहा हूं। नफ्स कुरान में अली वो जात है,
नब्ज़ कुरान में अली वो ज़ात है। अयतुल्ला मुल्ला काशफी ने अपनी किताब में लिखा कि अली इब्न अबी तालिब ने, रसूल ने फरमाया, तमाम नबियों, बाकी जितने नबी हैं उनकी जो मदद की है वो पोशीदा की है, और मेरी जो है अली इब्न अबी तालिब ने ज़हरी मदद की है। नब्ज़ कुरान में अली वो ज़ात है। आखिरी जुमला फजल कर रहा हूँ, मैं साहब की तरफ आ रहा हूँ, वक्त नहीं है। नब्ज़ कुरान में अली वो ज़ात है जिसे अगर आदम ना माने तो उसकी औलाद के लिए ना खुदा नहीं मिलता, अगर नूह ना माने तो कश्ती को पार लगाने वाला नहीं मिलता, अगर खलील ना माने तो आग से बचाने वाला नहीं मिलता, अगर मूसा ना माने तो कोई दूर पे जलवा दिखाने वाला नहीं मिलता, अगर ईसा ना माने तो फल के चहारम पर ले जाने वाला नहीं मिलता, अगर यूसुफ ना माने तो मिस्र की शहद दिलाने वाला नहीं मिलता, अगर काबा ना माने तो ऐसा गौहर नहीं मिलता, अगर बिन्त असद ना माने ऐसा जौहर नहीं मिलता, अगर कौसर ना माने ऐसा साकी नहीं मिलता, अगर मस्जिद ना माने ऐसा नमाजी नहीं मिलता, अगर कुरान ना माने ऐसा कारी नहीं मिलता, अगर नजफ की नबी ना माने ऐसा सरदार नहीं मिलता, अगर जिब्रील ना माने ऐसा उस्ताद नहीं मिलता, अगर शिया ना माने तो पहला इमाम नहीं मिलता, अगर सुन्नी भाई ना माने तो चौथा खलीफा नहीं मिलता। अरे सुनो, अगर मोहम्मद ना माने तो फातेह खैबर नहीं मिलता, अगर पाकिस्तान की पूरी फौज ना माने तो निशाने हैदर नहीं मिलता। और अज़ादारों, बस मसाइब की तरफ आते रोने की रातें हैं। अज़ादारों, 4 अली थे। कितने अली थे? 4। एक को मौला ने मदीना छोड़ दिया, मोहम्मद हनफिया को, तो मदीना रह जा। 3 अली को साथ लिया, और जब काबा का तवाफ कर रहे थे, कूफियों का 12,000 खत वसूल हुए, तो हुसैन ने कहा, मेरे अल्लाह, अगर मैं जाता हूँ, जानता हूँ मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, अगर नहीं जाता तो मैं शिकवा करेंगे। मौला हुसैन को नींद आ गई, या ख्वाब में नाना मिले। नाना मिले, कहा, बेटा वो खुद ना जा, कोई सफ़ीर भेज, उसकी वजह तेरी वजह होगी। मौला हुसैन बेदार हुए, 3 अली सामने आए। अब्बास पे नजर पड़ी कि ये तो ज़ैनब का पर्दा है। दूसरा जनाब सज्जाद के में नजर पड़ी, का ये तो नस्ल इमामत का वारिस है। तीसरे मुस्लिम मुझ पे मुश्किल बनी है, मेरी मदद करोगे? अज़ादारों, मुस्लिम की आवाज आई, मौला मैं तो हाजिर हूँ। कहा, तू कूफे चला जा, तेरी बैयत मेरी बैयत होगी। अज़ादारों, मुस्लिम की आवाज आई, मौला अगर इजाजत हो मैं अपने बच्चों से मिल लूं। अज़ादारों, मुस्लिम घर में आए। मुस्लिम की बेटी है हमीदा खातून, ये भी मुस्लिम के सीने पे सोती है। कहती है, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं तेरे मामू का सफीर बन के कूफा जा रहा हूँ। या जनाब रुकैया आई, कहा मेरे सरदार, ये तेरे बेटे कहाँ से सुनाए हैं कि बाबा कूफा जा रहा है? मुझे कह रहे हैं तुझे माँ ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, बाबा से सिफारिश कर दीजिए, हमें भी साथ ले जाइए। या बीबी ने, मौला ने कहा, जनाब मुस्लिम ने कहा, ऐसे में नहीं ले जाता जब तक मौला हुसैन इजाजत न दे दे। मोहम्मद इब्राहिम को साथ लिया, इजाजत लेने के लिए बीबी चली, जनाब मुस्लिम भी चले। मौला हुसैन ने आते हुए देखा, अपनी जगह से उठे, दोनों भाइयों को उठाया, एक को दाएं जानू पे बिठाया, एक को बाएं जानू पे बिठाया, पोसे देने शुरू किए। कहा, मुस्लिम तू जवान है, ये अब्बास के भांजे हैं, बुलाते रहेंगे, इनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। अज़ादारों, मुख्तसर करो, वक्त इतना नहीं है। दूसरा दिन हुआ, सजदुल विदा पे तमाम बनी हाशिम छोड़ने के लिए आए। आज मुस्लिम की अजीब तरवैया है, कभी अब्बास को सीने से लगा के कहता है, अब्बास ज़ैनब के पर्दे का क्या रखना, तेरे आसरे में मदीना छोड़
بھائیوں بیٹوں کو لیا. عزاداروں بیٹے جب سفر پہ جا رہے ہو, بھائی سفر پہ جا رہے ہو, چھوٹی چھوٹی بہنیں ہو, کوئی کہتی ہے ہمارے لیے یمنی در لے آنا, کوئی کہتی ہے ہمارے لیے فلاں چیز لے آنا. یا حمیدہ کہتی ہے بابا اگر عید پہ آپ خود آ سکے تو ٹھیک ہے, اگر خود نہ آ سکے ہمارے بھائیوں کو بھیج دینا, ہم بھائیوں کے بغیر عید نہیں کرے گی. عزاداروں مسلم کوفہ میں آئے, 40,000 لوگوں نے استقبال کیا, 18,000 لوگوں نے بیعت کی. کوئی مسلم کو اٹھاتا ہے, کوئی جناب ابراہیم کو اٹھاتا ہے, کوئی محمد کو اٹھاتا ہے. جیسے پیار کرتے ہیں مسلم کا دل عجیب سا ہوتا جاتا ہے. اللہ کرے یہ پیار سلامت رہ جائے. عزاداروں مختصر کرو, یا ابن زیاد نے یزید کو لکھا مسلم کے تیرے بارے میں کیا ارادہ ہے, سارے لوگ تیرے باغی ہو گئے ہیں, کہا جتنا خزانہ لٹانا چاہتا ہے لٹا دے. ڈرا مسلم کی بیعت سے جدا کرا. مسلم نے تیسرے دن نماز پڑھائی, 40 بندے باقی تھے. عزاداروں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھائی, 10 بندے بچ گئے. جب ایک گلی کا موڑ مڑے, پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے. مسلم کی غربت سنا, عدالت کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اگر آنسو آ جائے دعا ضرور مانگ لیا کرو. عزادار مسلم ایک دروازے پہ جاتا ہے, دق الباب کرتا ہے, لوگ دروازہ کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں مسلم ہے, دروازہ بند کر دیتے ہیں. ساری رات مسلم دروازہ کھٹکھٹاتا رہا, لوگ دروازہ کھول کے بند کر دیتے تھے. آخر مسلم نے تھک ہار کر ایک سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. تبا نامی عورت تھی, اس کا بیٹا بلال تھا, یہ نہیں آیا تھا. یہ بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ آئی, دیکھے کہ جوان میرے دروازے پہ بیٹھا ہے. کہتی ہے جوان آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ یا مولا نے پانی کا اشارہ کیا, یہ پانی کا جام لے آئی اور کہا جوان پانی پی لیا ہے, اب میرے دروازے پہ نہ بیٹھنا. جب دوبارہ کچھ دیر کے بعد آئی, کیا دیکھا مسلم دروازے پہ بیٹھے ہیں. اور اس نے ایسا جملہ کہا جو غیرت بنی ہاشم کے منافی تھا. کہتی ہے تو میرے دروازے پہ بیٹھا ہے, لوگ کیا کہیں گے, آدھی رات کو ایک عورت کے دروازے پہ بیٹھا ہے. مسلم رو کے کہتی ہے تمام جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں, حسین کا سفیر ہوں. سفیر کا نام آیا, جلدی سے دوڑی, قدمیں گر کے کہتی ہے مسلم دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا, مجھے پتہ نہیں تھا تو حسین کا سفیر ہے, مجھے معاف کرنا. عزاداروں یہ گھر لے آئی, گھر لے آئی. مولا نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاتا, مجھے ایک مصلی بچھا دیجئے. مصلی بچھا, سارا مضمون ختم کر دیا. عزاداروں مصلی بچھا, مولا نماز پڑھ رہے ہیں. یا اس کا بیٹا بلال آیا, پوچھا یہ کون ہے ہمارے گھر نماز پڑھنے والا؟ کہا حسین کا سفیر ہے, مسلم بن عقیل ہے. عقیل کا نام آیا, جلدی سے دربار میں گیا اور کہا مسلم تو ہمارے گھر میں ہے, مجھے انعام دیجئے, میں بتا رہا ہوں. یا تھوڑی دیر کے بعد گلی سے شور بلند ہوا. مسلم نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تب کہتے ہیں مسلم کیا ہوا؟ کہا شور سن رہی ہو. تب کہتی ہے میں باہر جا کے باپ دیکھتی ہوں. یا مسلم کی آواز آئی, ہماری غیرت بنی ہاشم گوارا نہیں کرتی کہ دشمن گھر میں داخل ہو جائے, میں خود باہر جاؤں گا. مولا نے تلوار کو نیام سے نکالا. اس کا 300 فوجی ہے, اس کا سردار ہے محمد بن اشعث بن قیس. یہ وہ کمینہ ہے, محمد بن اشعث بن قیس ہے. عزاداروں مولا نے حملہ کیا, 280 کو فنار سکر کیا. یہ کہتا ہے مسلم تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ محمد بن اشعث بن قیس وہ ہے جو جودہ کا بھائی ہے, جس نے امام حسن کو زہر دیا تھا اور خلیفہ عمل کا بھانجا ہے. یہ وہ کمینہ ہے جب مولا حسین زخم سے چور ہوئے گئے زمین میں گرے, یہ مولا کے قریب گیا تھا. محمد بن اشعث, اس نے مولا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر مولا کو تماچے مارے تھے.
نہیں لگتا. چند دن پہلے یہاں ایک ہاشمی آیا تھا, وہ بھی اس کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, سینہ تنا ہوا تھا, لیکن تیری گردن جھکی ہوئی ہے. امام نے فرمایا عبداللہ, مسلم کے دربار آنے میں اور میرے دربار آنے میں بڑا فرق ہے. جب وہ دربار میں آیا تھا وہ اکیلا تھا, میرے ساتھ میری پردہ دار بہنیں اور پھوپھیاں ہیں. اگر ایسے اندر سیدھی کرتا ہوں, پھوپھی کا رنگ اثر میرے سامنے آ جاتا ہے. آخری جملہ سنو عزادارو, آخری جملہ کیا ہے؟ یہ کہتا ابن زیاد کو سلام کر, یا مولا جناب مسلم نے کہا یہ سر حسین ابن علی لے لو, کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اگر نہیں جھک سکتا, کہاں جھکتا نہیں ہے, تجھے قتل کر دیا جائے گا. مختصر کروں, مولا نے وسیلے کی, دارالامارہ پہ لے گئے سیڑھیاں چڑھا کر. مسلم کا سر جو ہے جھکا ہوا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ادھر منظر نو پھیلا پہ مولا حسین کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں. مولا حسین زاروں خدا رو رہے ہیں. عباس قریب آئے, کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا عباس, جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا.